ہمارے سننے اور دیکھنے والے پیارے ناظرین کو اس چینل میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر سے ایک بہت ہی خاص دعا لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ دعا سن کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور اس کی جو فائدے ہیں، اس کے جو فضائل ہیں، وہ سن کر آپ خوش ہو جائیں گے، اور اس دعا کو روزانہ پڑھا کریں گے، کیونکہ یہ دعا ایسی دعا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ الفاظ، یہ دعا پڑھ کر، اس کا ورد کر کے، اس کا وظیفہ کر کے، جو شخص کوئی حاجت، کوئی تمنا مانگے گا، کرے گا، انشاءاللہ وہ اس کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا، ہر بگڑے کام بن جاتے ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں بہت ہی خاص ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو کرنے سے انشاءاللہ پچھلی تمام پریشانیوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوب برکت ہونا لگے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں، کاروبار میں، آپ کے رزق میں، پیسے میں، آپ کے دکان مکان میں خوب برکت ہونا لگے، تو آپ اس دعا کو روزانہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی یہ دعا پڑھ لیں گے، اللہ رب العزت آپ کی ہر کام میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کے لیے اللہ پاک ساتوں رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آئیے دوستو، میں آپ کو اس دعا کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس دعا کا طریقہ، اس وظیفے کو کرنے کا پورا طریقہ، اور کیا ہے وہ، کون سی دعا ہے، یہ ساری جانکاری اسی ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ بنا اسکپ کیے اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھ لیجئے۔ تو میرے بھائی، میری بہنیں، اس بات کو غور سے سن لیں کہ جب بھی کوئی ذکر و اذکار کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ جب بھی وہ عطا کرتا ہے نا، تو چھپڑ پاڑ کر عطا کرتا ہے۔ بہت سے میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل کسی کام کے نہیں تھے، بہت غربت میں زندگی گزر رہی تھی، بالکل بیکار ہو چکے تھے، لیکن ان کا اللہ پر توکل دیکھیں، اللہ پر یقین، انہوں نے عبادتیں کریں، اللہ پاک سے دعائیں مانگی۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی کام لے لیجئے، ایک دن میں کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، دھیرے دھیرے ذکر و اذکار کریں گے تو اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ پاک، سمجھ لیجئے، اللہ پاک اگر راضی ہو گیا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر تمنا پوری ہو جائے گی، پھر آپ کو دعائیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک اتنا عطا کرے گا، لیکن آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ سوچیں کہ اللہ پاک مجھے سب کچھ عطا فرمائے گا، لیکن میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں، اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ ذکر و اذکار کریں، ذکر و اذکار کرنے کے بعد دعائیں جو مانگیں گے انشاءاللہ پورا ضرور ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی، ہر تمنا آپ کی پوری ہوگی، ہر مقصد آپ کا پورا ہوگا۔ تو پیارے دوستو، آج میں جو دعا آپ کو بتانے والا ہوں، یہ دعا ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص کتنی بھی بڑی پریشانی میں کیوں نہ ہوگا، اگر کوئی شخص کتنی بھی مصیبت میں کیوں نہ پڑا ہوگا، اگر کوئی شخص، اس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ٹھپ ہو گیا ہے، یا اگر کوئی میری بہن یا میرا بھائی کسی دعا کو لے کر بہت زیادہ گمبھیر ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو آج میں جو آپ کو وظیفہ دعا بتانے والا ہوں، اس کو اس کے طریقے پر پڑھنا ہے، یعنی جو طریقہ میں بتانے والا ہوں اسی طریقے پر آپ کو پڑھنا ہے، کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا، بگڑے کام بن جائیں گے۔ تو اس کا جو دعا میں بتا رہا ہوں، آپ صحیح طریقے سے ایک مرتبہ اس کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ کسی بھی نماز کو ادا کریں گے، مان لیجئے فجر کی نماز پڑھی ہے آپ نے، تو فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں تو بہتر ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی، مغرب کی بعد بھی، عشاء کے بعد بھی۔ اور اگر ان پانچوں ٹائم میں کسی مجبوری کے تحت، مجبوری کے بنا آپ کو
ٹائم نہیں ملا ہے تو آپ سونے سے پہلے بستر پر یہ وظیفہ عمل کر لیں۔ کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ کو پاک و صاف ہونا ہے، اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ اگر نماز کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں تو وضو آلریڈی آپ کا ہوگا، اگر نماز کے علاوہ آپ جیسے رات کو کریں تو یہ وضو کر کے ہی آپ بستر پر بیٹھیں اور بستر پر ہی وضو کرنے کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے 11 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنی ہے۔ درود پاک کوئی سی بھی درود پاک ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ درود ابراہیمی ہی یاد ہو۔ درود ابراہیمی اگر آپ کو یاد ہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، بہتر ہے۔ اگر درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ درود پاک 11 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے۔ 11 ٹائمز آپ کو یہ درود پاک پڑھنی ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد یہ دعا آپ کو 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طرح سے 313 مرتبہ 313 ٹائمز آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں کہ 313 مرتبہ جب ہو جائے تو 313 مرتبہ سے آپ کو زیادہ بھی نہیں پڑھنا ہے اور اس سے کم بھی نہیں پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ اسی طرح سے آپ کو پڑھنا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا ہے۔ میں نے 5 یا 6 مرتبہ پڑھا ہے، آپ اس کو 313 مرتبہ پڑھیں گے اسی طرح سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کرتے وقت کسی سے بات چیت کر لیتے ہیں تو آپ کا وظیفہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، تو پھر آپ کو شروع سے وظیفہ کرنا ہوگا۔ اس لیے خاموشی کے ساتھ یہ وظیفہ کرنے کے درمیان، وظیفہ پڑھتے وقت، وظیفہ کرتے وقت، عمل پڑھتے وقت آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے۔ شروع کرنا ہے جیسے درود پاک سے آپ شروع کریں گے، پھر درود پاک پڑھنے کے بعد یہ آیت آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس طرح سے آپ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے درمیان آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ آپ کو وہی درود پاک پڑھنی ہے جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ وہی درود پاک جو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائمز آپ نے جو پہلے درود پاک پڑھی تھی، وہی درود پاک اب آخر میں بھی آپ کو پڑھنی ہے۔ درود پاک 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے سینے پر دم کریں، یعنی اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے اوپر پھونک لیں۔ پھونکنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس طرح سے دعا مانگے، اے مولا، جس طرح سے تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، میری مشکلوں، میری پریشانیوں کو وہ اسی طرح سے مجھ سے دور کر دے۔ تو بہتر جانتا ہے، اور جیسے تو نے اپنے نیک بندوں پر رحم فرمایا، مجھ پر بھی مولا ان کے صدقے تو فعل سے رحم فرما، اور میرے تمام پچھلے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور آگے کو یہ گناہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی انشاءاللہ۔ تو ایسی دعا کریں کہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر تمام بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کریں، مولا جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی پریشان ہیں، مومن بھائی پریشان حال ہیں، تب تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس طرح سے دعا کرنی ہے۔ پھر اپنے مقصد کے لیے آپ کو خاص دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو تمنا ہے، جو مراد ہے، آپ کو دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ آپ اس کا اثر، میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو دھیان سے سننا، اس کا اثر آپ ایک دن کا مت لگا کر نیت مت کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ ذکر کرتے رہنا، کم سے کم 3 دن آپ کو پڑھنی ہے، یہ اس طرح سے لگاتار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ لگاتار 3 دن تک پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میرا کام بننا شروع ہو گیا، مجھے فرق نظر آ رہا ہے، مجھے اس کا اثر دکھائی دے رہا ہے، تو آپ بڑھا دیجئے انشاءاللہ۔ 100%
آپ کا جو بھی بگڑا کام ہوگا انشاءاللہ بن جائے گا. آپ کی دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی ہیں وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی. بگڑے کام بن جاتے ہیں, مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. یہ اتنا زیادہ اثردار اور طاقتور وظیفہ ہے کہ کوئی شخص اس کو اسی طرح سے کر لے گا. جو طریقہ میں نے بتایا ہے اسی طریقے پر کرنا ہے. 5 نماز کے بعد, کسی بھی نماز کے بعد آپ کو کرنا ہے. اور نماز کے بعد ٹائم نہیں ملے تو بستر پر سونے سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے. یہ آپ کو 6 ٹائم ہے, 6 ٹائم کے اندر ہی یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو کم سے کم 3 دن کرنا ہے. یہ بھی ایک شرط ہے اس وظیفے کی. تو یہ آپ اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے میں نے بتایا ہے. اور تمام ہی حضرات کے لیے یہ اجازت ہے, ہر جائز کے لیے, ہر جائز کام کے لیے کوئی بھی بھائی بہن میرا اس کو پڑھ سکتا ہے. اور 12 سال کی عمر سے زیادہ بچے کوئی بھی اس وظیفے کو عمل کو کر سکتے ہیں. 12 سال کی عمر سے نیچے کوئی بھی بچہ وظیفہ عمل نہ کریں تو بہتر ہوگا. تو پیارے دوستو, امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا. اس نیت سے شیئر کرنا کہ تاکہ اور بھائی بہنوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے اور وہ دعا میں شامل ہو سکیں. آمین کمنٹس میں ضرور لکھنا. آپ انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں گے. اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے. ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.